ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام کہ حج کے مہینے متعین شدہ ہیں، پھر تم میں سے کوئی اپنے آپ پر لازم کر لے حج کو، تو پھر وہ نہ بے پردگی کرے، بے حجابی کرے، اور نہ بے حکمی کرے، اور نہ ہی جھگڑا جھنجھٹ کرے حج میں۔ اور جو تم نیکیاں کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور تم زاد راہ ساتھ لے لو، پس بے شک بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم تمہارے رب کے فضل کو تلاش کرو، پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو عند المشعر الحرام، یعنی مشعر الحرام کے پاس، اور اس اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت سے نوازا ہے، اور اس کے پہلے تو تم ان باتوں سے انجان تھے۔ پھر جب تم لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹا کرتے ہیں، مغفرت کی درخواست کرتے رہا کرو اللہ سے کہ بے شک اللہ ہی مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم حج کے مناسک کو پورے کر لو تو یاد کرو اللہ کو جیسا کہ تم تذکرے میں لایا کرتے تھے تمہارے آبا اور اجداد کو، یا اس سے بھی زیادہ شدید اور زیادہ بہترین اللہ کا ذکر۔ پھر تم میں سے انسانوں میں سے کوئی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے رب ہم کو دنیا ہی میں دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوا کرتا۔ اور بعض انسان ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں نیکیاں عطا فرما، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں ان کا حصہ ہے جو کچھ کمایا انہوں نے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند روز، پھر جو کوئی تم میں سے اجرت کر جائے کہ 2 ہی دنوں میں وہ لوٹنا چاہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، اور ہاں کوئی اگر تاخیر کرے 1 دن مزید رکنے کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہر ایک اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اس بات کو کہ تم سب اسی اللہ کی بارگاہ میں جمع کر لیے جاؤ گے۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ دنیا کی زندگی کی بات آپ کو بڑی بھلی لگتی ہے اس کی، اور وہ اس پر اللہ کی قسمیں کھاتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہوا کرتا ہے، اور حالانکہ وہ بڑا جھگڑالو ہوتا ہے، اور وہ جب اس کو اختیار پا لیتا ہے زمین میں تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں فساد برپا کرنے کی، اور وہ برباد کرتا ہے کھیتیوں کو اور ہلاکت میں ڈالتا ہے نسلوں کو، اور اللہ نہیں پسند فرماتا ایسے فساد کرنے والوں کو۔ اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈر اللہ سے، تو گناہ کے ساتھ اس کا غرور پکڑ لیتا ہے، بس کافی ہے اس کو جہنم، اور بہت ہی برا وہ بچھونا ہے۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی کہ بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ اس کے بعد کہ آ گئی تمہارے پاس میں اللہ کے واضح احکامات آ چکے ہیں، تو جان لو اس بات کو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بس وہ اس بات کو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بادلوں کے سائے میں سے ان کے پاس موجود ہو اور فرشتے اتر پڑے اور ان کا قضیہ پورا کر دیا جائے اور ان کا کام تمام کر دیا جائے، جبکہ سب کے سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔
ایک ترجمانی کرنے کی اللہ کے اس عاجز بندے نے کوشش کی۔ 14 آیات پر مشتمل یہ رکوع قدر طویل رکوع ہے، لیکن ہمارے سیریل کے اندر میں یہی رکوع تھا تو مجھے اسی کی تیاری کرنی پڑی۔ بہرحال جو ابتدائی 7 آیتیں ہیں اس کا تعلق حج بیت اللہ سے ہے۔ ایسے ہم اگر اجمالی طور پر ایک نگاہ ڈالیں پورے قرآن مجید میں تو قرآن مجید کی 114 صورتوں میں مقامات حج، شاعر اللہ اور حج کے تعلق سے جتنے مقامات آتے ہیں وہ سب ملا کر کے قرآن پاک کی 19 صورتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو آگے بھی انشاءاللہ آپ کو آتے رہے گا اور آپ اس کو دیکھتے رہیں گے۔ بہرحال ابھی ہم کچھ اس پر بھی بات کریں گے حج کے تعلق سے، کیونکہ حج کے تعلق سے 7 آیتیں ہیں۔ اس کے پہلے بھی 24واں رکوع جو اس کے پہلے پڑھا گیا تھا اس کی آخری آیت کا بھی جو تعلق تھا وہ حج سے ہی متعلق تھی۔ ویسے حج کی فرضیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر میں وہ آیتیں کریمہ نازل فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو کوئی تم میں سے حج بیت اللہ کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو وہاں پہنچنے کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور کوئی اگر انکار کرتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے سارے جہاں والوں سے۔ حج کی فرضیت 3 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کو فرض فرمایا تھا، اور حج کے مہینے یہ معلوم شدہ ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر میں کیونکہ یہ مسکن رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور عرب ممالک میں اور اس کے اطراف میں دیکھیں گے تو بنی اسرائیل کے سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہاں مبعوث فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے پاس تورات شریف بھی تھی، انجیل شریف بھی تھی، زبور شریف بھی تھی۔ یہ بات اور ہے کہ وہ بگڑی ہوئی شکل میں تھی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ کسی شکل میں موجود تھی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پچھلے لوگ بھی، وہ پچھلی قوموں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے۔ ان کے پاس میں یہ سب امور ہوا کرتے تھے، لیکن شیطان نے انسانوں کو ورگلایا، وسوسہ ڈالا تو کتابیں تبدیل ہو گئی، اور عبادتوں کے طریقے میں بھی شیطان نے وسوسے ڈال کر کے عبادتوں کے طریقے میں تبدیلی ڈال دی۔ بہرحال حج کے مہینے جو معلوم ہیں اس سے مراد ہے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، یعنی یہ 2 مہینے اور 10 دن جس کو ایام حج گنا جاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی انہی 2 مہینوں کو اور 10 دن کو گنا جاتا تھا، اور چونکہ اللہ کی مرضی مبارک کے مطابق تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ ہاں یہ بات ہے کہ بیت اللہ حج کو جانے والوں کو یا عمرہ کے جانے والوں کو اس کا طواف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بیت اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ ایک 4 دیواری ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی تھی، بعد میں پھر ایسے حالات پیش آئے اور بعد میں اس کی شکل بگڑ گئی اور وہ عمارت گر گئی۔ اس کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں اس کی تعمیر اللہ کے حکم سے فرمائی، اور اس تعمیر کے اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حصہ لیا۔ قرآن نے فرمایا اس کو کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک دنیا کے اندر میں جو پہلا گھر اللہ تعالیٰ کے نے جو بنایا اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے وہ مکے میں تھا، وہ بڑا برکت والا اور جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر میں بتایا کہ اس حج کو لازم کرنے کے بعد میں کرنے کا کام کیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ فلا رفثا، کہ آدمی بے پردگی اور بے حجابی نہ کرے۔ کسی دوسرے کے سامنے تو اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آدمی اپنے جوڑے کے سامنے بھی بے پردگی نہ کرے، اپنی بیوی کے سامنے بھی نہ کرے۔ جیسا کہ آپ اس کی مثال اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں یا روزے کی حالت میں بھی انسان اپنی زوجہ سے دور رہا کرتا ہے،
اسی طریقے سے ایام حج میں بھی جس نے یہ نیت کر لی ہے فلا رفثہ کی روشنی میں اس کو اس سے پرہیز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا ولا فسوق، یعنی کسی قسم کی بے حکمی نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کوئی بھی بے حکمی کرنا وہ جائز نہیں ہوگا۔ ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر میں جھگڑا اور جھنجٹ نہ کرے۔ انسانوں سے ہوتا ہے بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی حاجی صاحب ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ٹکٹ کی، دوسرا کوئی بندہ بیچ میں گھس گیا تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، اور ویسے بھی آدمی حالت احرام میں رہتا ہے اور شیطان کا بھی اپنا بڑا ساتھ ہوتا ہے، تو شیطان تو وسوسہ ڈالتے ہی رہتا ہے، جب وہ انبیاء کو وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم آپ کیا چیز ہیں۔ ویسے بار بار اس رکوع کے اندر میں بھی اور ان آیتوں کے اندر میں اتقوا اللہ کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تقویٰ کی تکرار کیوں ہے؟ تقویٰ کی تکرار اس کے لیے ہے کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ ایمان والوں کا کام یہ نہیں ہے، ایمان والوں کا کام کیا ہے کہ ایمان لائے پھر نیک عمل کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھائے پیئے، پھر اللہ سے ڈرے، پھر ایمان لائے، پھر نیک عمل کریں، پھر اللہ سے ڈرے، پھر ایمان لائے، پھر نیکی کریں، پھر اللہ سے ڈرے، اور ایسے نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ خوب پسند فرماتا ہے۔ احرام جو حاجی لوگ باندھتے ہیں ان کے لیے ایک ذمہ داری والی بات یہ ہے کہ وہ جب احرام باندھیں تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور اپنی پچھلی زندگی کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن میں مشورہ دیتا ہوں کہ ایسا عمل ہونا بہت ضروری ہوا کرتا ہے کہ انسان ایک عظیم الشان اپنے فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہے تو وہ صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں بار بار مانگا کرے، کیونکہ یہ مانگنے کا موقع ہے، اور یہ مانگنے کا موقع پھر دوبارہ انسان کو کب نصیب ہوتا ہے بہرحال یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور حج ہوا کرتا ہے حلال رقم سے، رزق حلال ہو جو ساتھ میں لے جانا ہے۔ یہاں فرمایا کہ فَإِنَّ وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ ساتھ میں لے لو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر میں جو جاہل لوگ تھے وہ حج کو جاتے تھے تو وہ زیادہ راہ لینے کو یہ تقویٰ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کے خلاف ہے، لہذا ہم کہیں بھیک مانگ لیں گے اور اپنا کام چلا لیں گے، لیکن ہم ساتھ میں خرچہ نہیں لیں گے۔ اللہ پاک نے اس بات کو منع فرما دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہ تعلیم دی کہ زیادہ راہ ساتھ میں لگو۔ تقویٰ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے وقایا، وقایا کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، تو سوال کرنے سے مانگنے سے بچنے کی بھی بات اس کے اندر میں ضمنی طور پر یہ ہوتی ہے۔ اب یہ رزق کا معاملہ ہے، رزق تو اللہ پاک ہی دیتا ہے اور بے شمار اللہ پاک رزق عطا فرمایا کرتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم تمہارے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دوران حج انسان کاروبار کر سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے، اس کو اس کی اجازت ہے، اور مزدوری بھی کر سکتا ہے کہ وہ بھی ذریعہ معاش کا ایک ذریعہ ہوتا ہے مزدوری کر لینا، یعنی کچھ کما لینے کو منع نہیں کیا۔ یہ اسلامی شریعت کا مزاج ہے۔ جیسا آپ دیکھیں گے کہ جمعہ کے دن، ابھی پرسوں کے دن جمعہ کا دن گزرا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگوں جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو تم خرید و فروخت چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، تمہارا ذریعہ معاش کا طریقہ کوئی بھی ہو اس کو تم وذروا البیع تم چھوڑ دو اس کو، اور کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ کے ذکر سے مراد وہاں پر میں نماز ہے، تو نماز انسان پڑھنے کے لیے جمعہ کے لیے جائے، جب جمعے کی نماز پوری ہو گئی تو آپ غور کریے اس پر کہ فوراً ہی اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری کر چکو تو گھر میں جا کے سو مت جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ انسان اس دنیا کے اندر میں جو آیا ہے وہ اس کے مقدر میں جو روزی ہے اللہ اس کو پہنچا کر کے رہے گا۔ کسی انسان کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ جو رزق اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھا ہے
وہ اس کو وہ حاصل نہ کر لے۔ تو یہاں پر میں رزق کو تلاش کرنا ہے، رزق کو حاصل نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرتے رہا کرو اور تم خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تم کو دیں گے، اور بہترین انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کا ہے۔ میں اس وقت آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ موجودہ زمانے کے اندر میں انسان جب موبائل پر واٹس ایپ پہ بزی ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ اجازت اسی میں لگا رہنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اجازت باوقت ضرورت، اگر کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے، کچھ ایسا ہے کہ انسان نے اگر کچھ کاروبار کر لیا، کچھ ذریعہ معاش حاصل کر لیا، تو وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن اصل عبادت جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو آدمی کر لے، اس کو صرف اس کو یہ سمجھے کہ مجھے خالی اجازت ہے، نہ یہ کہ وہ اس پر لگا رہے۔ اس کو آپ سورہ نور کی اس آیت میں آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے روکا نہیں کرتی۔ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا دل دھڑ دھڑ کانپتے رہتا ہے اس بات پر کہ جس دن حشر کے میدان میں دل کلیجے باہر آ جائیں گے، دل پھٹ پڑے گا اور یہ آنکھیں کے دیدے باہر نکل پڑیں گے، وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی اگر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اگر تجارت کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ جب تم لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام کے پاس۔ یہ عرفات کا میدان جو ہے، بہت سارے جو ہمارے حاجی لوگ جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، عرفات کے میدان میں یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ حج کے رکن جو ہے جس کو فرض ہم کہتے ہیں وہ تین ہی ہیں، ایک تو احرام باندھنا ہے، نیت کرنا، دوسرا جو ہے عرفات میں رکنا، اور وہ بھی صرف 9 ذی الحج کو، اور اس کا وقت بھی شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے، یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے، اور دوسرے دن کی جو صبح ہے حاجی لوگوں کے لیے خاص طور سے وہ سورج نکلنے کے پہلے تک کے وہ وقت ہوتا ہے، اور اس کا عرفات میں قیام کرنے کا کوئی اگر بہترین وقت پوچھے تو وہ زوال کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک کے کا اس کا وہ بہترین وقت ہوا کرتا ہے۔ اور وہاں پر میں رکنا ہے مغرب تک تمام حاجیوں کو، اور مغرب کی نماز نہیں ادا کرنا ہے، بلکہ یہاں جو تذکرہ ہے مشعر الحرام کا، یہ مزدلفہ میں یہ مسجد ہے مشعر الحرام، یہ وہاں جا کر کے مزدلفہ میں جا کر کے اس کو مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور دونوں فرض نمازیں ادا کریں گے، ایک کے بعد ایک، پہلے مغرب کی پھر عشاء کی۔ اپنے جو ساتھ والے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ میں آپ باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے ویسا۔ اور سنت، نفل اور وتر، یہ اس کو آپ بعد میں وہاں پر وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مغرب تک کے وہاں رکنا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ مغرب کا وقت تو ہو جائے وہاں جب تک کہ رکنا ہے، تو کبھی رات کو 2 بج جاتے ہیں، کبھی رات کو 12 بج جاتے ہیں مزدلفہ جاتے جاتے ہیں۔ حضرت نے ایک جملے میں جو جواب دیا مجھے آج تک کے یاد رہ گیا۔ حضرت نے یہ جواب دیا اس کو کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم نماز کے بندے نہیں۔ تم اگر اللہ کے بندے ہو تو اللہ نے جو کہہ دیا ہے اتنا ہی تم کو کرنا ہے، نہ اس سے کچھ کم اور نہ اس سے کچھ زیادہ۔ بہرحال یہ مشعر الحرام جو ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
کہ یہ شاعر اللہ کی جو تعظیم کرتے ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صفا اور مروہ اس کو بھی شاعر اللہ میں شمار کیا گیا۔ قرآن پاک میں آیت ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ کہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں یہ شاعر اللہ میں سے ہے، جو کوئی حج کا یا عمرے کا ارادہ کرے تو اس کا طواف کرے، یعنی اس میں سعی کرے، اس کے چکر مارے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ ایک قسم کا یہ واجب عمل ہے۔ اصل میں آگے جو بات آ رہی ہے کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل قریش جو حج کیا کرتے تھے ان کو ایک غرہ تھا کہ ہم اہل قریش ہیں اور ہم یہاں کے سردار ہیں، اور ہم جو ہے مشعر الحرام تک کے جائیں گے، ہم عرفات کے میدان میں نہیں جائیں گے۔ مشعر الحرام تک کیوں جائیں گے؟ وہ اس لیے جائیں گے کہ مشعر الحرام جو ہے وہ منی بھی حدود حرم میں ہے، اور مزدلفہ کا وہ حصہ جو مشعر الحرام جو علاقہ ہے یا مشعر الحرام کی جو مسجد ہے یا وہ پہاڑی بھی ہے وہاں پر، تو وہ حصہ جو ہے وہ حدود حرم میں آتا ہے۔ تو چونکہ وہ حدود حرم میں آتا ہے تو وہ ہم حرم سے باہر کیوں جائیں گے، ہم تو اہل قریش ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ان کو منع کر دیا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، کہ جیسے سب لوگ جاتے ہیں ویسے تم کو جانا ہے۔ آج کا دن تو یہ حاجیوں کا جو ہے اس میں تو سب فقیر ہیں، اللہ غنی وانتم الفقراء الی اللہ، اللہ ہی غنی ہے اور باقی سب تم اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو۔ کوئی بادشاہ ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی کسی گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی پیسے والے کو کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی بڑا علامہ دہر ہو، بڑا عالم مفتی ہو، اس کو جاہل پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سب انسان ایک جیسے ہیں۔ اور یہاں تو بس یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور رونا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشعر الحرام جو ہے یہ حدود حرم میں ہے، یہ اس کے باہر جاتے نہیں تھے۔ ایک معلوماتی بات میں ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائی جو ابھی پچھلا حج کر کے آئے، ان سے بھی مجھے معلوم ہوا کہ وہ مسجد نبوی میں گئے تھے۔ جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز ایک اکٹھی پڑھی جاتی ہے، اور وہاں کے جو امام محترم ہیں اس کو ادا کرواتے ہیں، تو وہ ضرور پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عرفات میں مسجد نمرہ جو ہے وہ حدود حرم سے بھی باہر ہے اور عرفات کے میدان سے بھی باہر ہے۔ تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں مسجد نمرہ میں، ان کو چاہیے کہ اپنی ظہر عصر امام صاحب کے ساتھ میں پڑھ کر کے پھر مسجد سے باہر وہ تشریف لائیں، اور وہ جبل رحمت کے آس پاس جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاندار خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہاں یا اس کے آس پاس میں ان کو عبادت کرنی چاہیے۔ وقوف عرفات کے اندر میں ایک بات خاص خیال رکھنے کی، وہاں پر میں اس وقت وہاں کوئی نفل نماز نہیں، وہاں پر میں عرفات میں حاجی کو روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، نفل نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ بعد میں کر سکتے ہیں۔ اصل میں وہ تو جگہ ہے اللہ کو منانے کی، تعلق باللہ، تعلق مع اللہ، اللہ کے سامنے رونے کا مقام ہے وہ، اور تم کتنا وہاں پر میں جا کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہو، یہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کی بات ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، دیکھو میں اور میں ہی اللہ ہوں، بس میری ہی تم بندگی کرو۔ اب یہ حاجی صاحب جو ہے پہنچ گئے مزدلفہ واپسی میں، اور یہ وہاں رکے ہیں۔ مزدلفہ کے جو وقوف کا وقت ہوتا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اول وقت میں فجر پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کام ہیں، آج 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو، تو وہ بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ترین عبادت ہے مزدلفہ کی، کیونکہ مزدلفہ کی رات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حدیث شریف میں ہے
کہ لیلۃ القدر کو آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں کس کو ملتی کس کو نہیں ملتی، اس کا ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے اللہ کے کن نیک بندوں کو ملا کرتی ہے۔ لیکن یہ مزدلفہ کی رات خاص طور سے ان حاجیوں کے لیے جو وہاں رکے ہیں وہ لیلۃ القدر کے قائم مقام ہیں، یہ حدیث شریف میں مضمون ملتا ہے، اس کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بندہ وہاں ہے مشعر الحرام کے پاس، اس نے وقوف کیا اور اپنے گناہوں کی اس نے معافی مانگا، اور قرآن نے بھی کہا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی گناہ کر کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں؟ بے شک اللہ ہی جو ہے وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ اللہ ہی جو ہے وہی مغفرت کرنے والا اور وہی مہربان ہے۔ جیسا سورہ مدثر کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اللہ ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی اللہ ہے جو مغفرت کر سکتا ہے۔ ایک بات عرض کر دوں کہ یاد آ گئی مجھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حجر اسود کا جب بوسہ لیا تھا، اس وقت حدیث میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے عمل کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اب وہ شرک کی گندگی سے تو سب کو اللہ پاک نے پاک کر دیا تھا، اپنے آخری سمجھے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جیسا ہمارے حافظ صاحب نے جو آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے پوری گندگی کو اور پوری ناپاکی کو اور بتوں کی پوجا کو ہر چیز کو انہوں نے وہ کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، تو انہوں نے بہت غور سے ان کو دیکھا۔ بعد میں جب ان کی باری آئی تو حجر اسود کے ٹھیک سامنے سے کھڑے ہو گئے اور حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہا کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں تو تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میں اس سے زیادہ تیرے کو کچھ اہمیت نہیں دیتا اور اس سے زیادہ میں کچھ سمجھتا نہیں۔ بہرحال فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو تم اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت سے نوازا۔ اس میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دے تو ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوتا، لیکن ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت آج کے درس میں آئی وہ سکھلائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم لوگ بھی مانگتے ہیں دعا، لیکن آپ سچ بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، مت اپنے دل سے پوچھو آپ کہ کبھی بھی جب سمجھو یہ دعا مانگتے ہیں اس وقت ہماری نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ ہماری نگاہ ہمارے اہل و عیال پر ہوتی ہے، ہماری بیوی بچوں پر ہوتی ہے، ہماری دنیاوی ضرورتوں پر ہوتی ہے، ہماری معاشی ضرورتوں پہ ہوتی ہے، ہماری کاروباری ضرورتوں پر ہوتی ہے۔ دنیا سوائے دنیا کے ہم کچھ نہیں مانگتے۔ یہ انہی مشرکوں کے جیسا عمل ہے کہ صرف دنیا ہی دنیا۔ ہم مانگ تو لے رہے، مطلب مانگ بھی نہیں رہے، بلکہ میں اس کو یہ کہوں گا کہ ہم دعا مانگتے کہاں ہیں؟ ہم تو دعا پڑھ لیتے ہیں، جو رسماً پڑھنا ہو جاتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے اللہ کے سامنے رونے کی بات ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی بات ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی بات ہے، اللہ سے مانگنے کی بات ہے کہ جس وقت
تم دعا مانگ رہے ہو دنیا کی اور آخرت کی بھلائی کی، اس وقت اپنی موت کو یاد کرو، اس وقت یہ یاد کرو کہ قبر کے اندر میں مجھے میرے رشتہ دار دفنا کر کے آ جائیں گے، اس وقت کیا بنے گا جب حشر کا میدان ہوگا، اس وقت میرا کیا بنے گا جب قیامت برپا کر دی جائیں گی۔ اور قیامت کے جو تذکرے کا اس کی ہولناکی کا جو بتایا کہ پہاڑ کو اور زمین کو، ان کو دونوں کو اللہ پاک ایسا اچھال کر کے آپس میں ٹکرا دیں گے، اس وقت میں کہاں رہوں گا۔ کبھی اس کا بھی تو تصور کرو، پل صراط پر میرا کیا بنے گا، میزان پر کیا ہوگا، جنت میں پہنچ پاؤں گا یا جہنم رسید ہو جاؤں گا، آراف میں ہوں گا یا جنت میں پہنچا دیا جاؤں گا۔ ان سبھی چیزوں کو ہم اپنے تصور میں لائیں اور اپنے دھیان میں لائیں تو کوئی بات ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج سنتے ہیں کہ بھئی سپر کمپیوٹر آ گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور 1 سیکنڈ میں اتنا حساب ہو جاتا ہے اور 1 منٹ میں اتنا حساب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندوں کو یہ سکھلایا ہے، وہ سریع الحساب جو اللہ نے فرمایا نا بہت جلد حساب لے لے گا، وہ آپ دیکھیں گے کہ سپر کمپیوٹر بھی انشاءاللہ سب فیل رہیں گے، اور سر سب اعمال نامے جو ہے وہ لا کر کے رکھ دیے جائیں گے، اور جتنی ایکٹنگ کیے ہوں گے، جتنی ریاکاری اور مکاری کیے ہوں گے، وہ دیکھو ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ مسلمان دکھنا الگ بات ہے اور مسلمان بننا الگ بات ہے۔ بہرحال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم کو ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ قرب قیامت میں میری امت کے مالدار لوگ محض سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، ہے نا، آؤٹنگ جانا ہے، پکنک پہ جانا ہے تو حج پہ چلے گئے، تو پیسہ بہت ہے تو کہاں جائیں گے، تو حج پہ چلے جاؤ، سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے۔ میری امت کا درمیانی طبقہ تجارت کرنے کی غرض سے حج کرے گا، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے نا، تو اس کا مقصد حج نہیں ہوگا بلکہ اس کا مقصد ہوگا تجارت۔ اور کچھ لوگ مزدوری کرنے کے لیے حج کریں گے، کچھ غریب لوگ ایسے ہوں گے جو بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، اور میری امت کے علماء ریاکاری اور مکاری کرنے کے لیے اور اپنی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے حج کریں گے، اور یہ سب لوگ نیکیوں سے محروم کر دیے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صرف حج مبرور کا ہی بدلہ جنت ہے، ہر حج مبرور نہیں ہوا کرتا، ہر حج اکبر تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کا ہر حج مبرور نہیں ہوا کرتا۔ حج مبرور کے لیے تو ضرور جنت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پہلا وہ انسان جس نے کفر سے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی مسلمان، چاہے اس کی عمر 80 سال کی کیوں نہ ہو، 80 سال تک کہ وہ بتوں کی بندگی کرتے رہا، غیر اللہ کی پوجا کرتا رہا، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ معاف کر دیں گے، اور معاف ہی نہیں کر دیں گے بلکہ وہ اس کو سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کریں گے۔ یہ پہلا آدمی ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ خالص فی سبیل اللہ وہ ہجرت کرے، صرف اللہ کے لیے، اس کی دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور تیسرے وہ انسان جو آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسا حدیث شریف میں جو آتا ہے، وہ اس کے لیے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے حج کو قبول فرما لیا۔ ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ جس پر حج فرض نہیں، کیونکہ لوگ کیا کہ آج کل سوال در سوال بھی بہت کرتے ہیں۔ ایک نے مجھ سے پوچھ ہی لیا تھا کہ بھی جو غریب لوگ جن پہ حج فرض نہیں ہے تو پھر وہ ان کا کیسا، تو میں کہا وہ روزہ بھی نہیں رکھتے کیوں؟
روزہ تو رکھتے ہوں گے نا۔ روزے کے تعلق سے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی فرشتے کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا اجر لکھ سکے، کوئی فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ اس کا اجر لکھ سکے۔ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ جس کو اگر اللہ مل گیا تو اس کو اور کیا چاہیے پھر؟ اس کو تو سارا ہی کچھ، سب کچھ مل گیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دن۔ یہ گنتی کے چند دن سے مراد حج کے 5 دن ہیں، اور اس میں سے 8 ذی الحج کو مینا میں رکنا ہوتا ہے، 9 ذی الحج کو عرفات میں انسان کا وقت چلا جاتا ہے، 10 ذی الحج کو انسان کو بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ایک جمرے کو کنکری مارنا ہے اس نے، اس کے بعد میں اس نے قربانی کرنا ہے، اس کے بعد میں اس نے حلق کرانا ہے، پورے بال اس نے صاف کرانے ہیں، اس کے بعد میں اس نے احرام اتارنا ہے، اس کے بعد میں اس نے طواف کرنا ہے، یعنی جو حج کا رکن اعظم ہے طواف زیارت وہ کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے۔ اس دن اس کو ٹائم نہیں ہوتا۔ یہاں جو یومین سے مراد جو ہے وہ 11 اور 12 تاریخ کی مینا کو یومین فرمایا۔ حالانکہ ایسے تو حج کے 5 دن ہیں، تو حج کے 5 دن کا تذکرہ ایام معدودات میں آ چکا۔ یہ یومین جو ہے 2 دن 11 اور 12 ذی الحج کو اگر کوئی چاہے کہ 2 ہی دن وہاں رکے، بعد میں 11 اور 12 کو، اور وہاں سے چلا جائے، لیکن جانے کے لیے اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ مغرب سے پہلے حدود مینا سے باہر ہو جائے۔ اگر وہ حدود مینا سے باہر ہو گیا تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے کوئی حج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں حج کی فرضیت کے بعد میں آپ نے ایک ہی حج فرمایا تھا، اور آپ نے اس حج کے اندر میں 13 تاریخ کو بھی آپ رکے تھے۔ انہوں نے 13 تاریخ کی جو فضیلت والی بات ہے اس کو حاصل کیا تھا۔ تو جو لوگ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے تو 13 تاریخ کو بھی رکنا چاہیے، ہر چند یہ کہ 13 تاریخ کو وہاں پر میں 90% سے زیادہ مینا جو ہے وہ خالی ہو جایا کرتا ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے لوٹتے ہیں اور ہم لوگ بھی لوٹتے ہیں۔ ہمارے لوٹنے میں ایسا ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو سمجھ لیتے کہ بھئی ہماری بخشش ہو گئی ہے، اب چاہے دنیا میں جو بھی کر لو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم کو تو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، ان کا تعلق باللہ، ان کا تعلق مع اللہ دیکھنے سے بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وحدہ ونصر عبدہ وحدم الاحزاب وحدہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس اللہ کے سامنے ہم توبہ کرنے والے ہیں، ہم اس اللہ کا حج کر کے ابھی لوٹنے والے ہیں، ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کو سجدہ کرنے والے ہیں، اس کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ سچ کر دکھایا اللہ نے اپنے وعدے کو، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور بہت سارے لوگوں پر اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ میں ان حاجیوں کو جن کو اللہ پاک نے موقع دیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جن کو ابھی تک کہ وہ موقع نصیب نہیں ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور عمرہ کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بار بار موقع عطا فرمائے کہ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن بقیہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید کے اندر میں جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ تم میں سے چاہے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، کسی کا مرد یا عورت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وهو مؤمن، اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مومن ہوگا تو فلنحيينه حیاة طیبہ، پھر ہم اس کو پاکیزہ زندگانی عطا فرمائیں گے۔
اور ہم اس کے اس عمل کا خوب بہترین بدلہ ہم اس کو عطا فرما کر کے رہیں گے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ ایک منافق کا تذکرہ ہے، منافق کا نام نہیں ہے یہاں پہ، تو میں بھی نام بھول رہا ہوں، اخنس ایسا کچھ تو بھی نام اس کا تھا، ابھی میں نے نوٹ کیا تھا لیکن اس وقت یاد نہیں آ رہا میرے کو۔ بہرحال تو اس منافق کا تذکرہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور اس کے دل میں جو بات ہوتی تھی، جو بکواس رہتی تھی، اس کو وہ پیش کرتا تھا، اور اس پر وہ اللہ کی قسم کھاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بیجا قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بغیر ضرورت کے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم کھانا اللہ کو گواہی میں پیش کرنا ہے۔ کچھ لوگ اپنا مال بیچتے ہیں، کاروباری لوگ، تو وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں مال بیچنے کے لیے، تو وہ تو سمجھو کہ رزق حرام ہو گیا، اور ایسا کام کر ڈالا کہ بھئی جو جھوٹ تھا جھوٹ پر اللہ کی گواہی کھڑی کر دی۔ اور وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، الد الخصام کا عام طور پر ہمارے جو مترجمین ہیں وہ جھگڑالو انسان سے کرتے ہیں کہ بھئی وہ بڑا جھگڑالو ہے۔ اصل میں عربی زبان میں الد کہتے ہیں اکڑی ہوئی لمبی گردن، کہ گردن بھی اس کی لمبی ہو اور اکڑا ہوا بھی ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ جنگ بدر کا جو واقعہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ افرا کے دو بچوں نے، ایک کا نام معاذ تھا دوسرے کا معوذ تھا، ان دو بچوں نے یہ ٹارگٹ بنایا ہوا تھا اپنا کہ ہم ابو جہل کا آج کام تمام کر دیں گے چاہے ہماری جان کیوں چلی جائے۔ انہوں نے کچھ سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا تھا ابو جہل کے بارے میں، تو ان دونوں بچوں نے، ان کا ایک کا معاذ دوسرے کا معوذ نام تھا، دونوں سگے بھائی تھے اور افرا کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ٹارگٹ بنایا تھا ابو جہل کو اور انہوں نے ماری دیا اس کو۔ اس میں سے ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے اور دوسرے کو اللہ نے بچا لیا۔ لیکن یہ ان کی جو ہو رہی تھی اس کے اندر میں وہ آدھا دم تو اس کا ابو جہل کا نکل چکا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور اس کی گردن الگ کر کے، اس وقت جب یہ گردن الگ کر رہے تھے اس وقت یہ کہا اس نے، ابو جہل نے، کہ میری قسمت ایسی خراب ہے کہ میں آج ایک دیہاتی اور ایک کسان کے ہاتھوں میں مارا جا رہا ہوں آج، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واسل جہنم کر دیا۔ حدیث شریف کے ریکارڈ میں ملتا ہے کہ اس کی جو گردن تھی وہ الگ تھی، لمبی گردن تھی اس کی۔ بہرحال وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کو غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس کو اس کی عزت پکڑ لیتی ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا بچھونا ہے۔ یہ لفظ مہاد جو ہے، مہاد اصل میں مہد سے ہے۔ مہد کہتے ہیں گود کو۔ ماں کی گود میں جب بچہ سما جاتا ہے تو ماں اپنے بچے کے ساتھ میں کتنا بہترین سلوک کرتی ہے۔ ٹھیک اسی کا الٹا جو ہے جہنم کرنے والی ہے۔ جہنم کی گود جو ہے ایسی ہوگی کہ وہ جہنمی کو کہیں سرکنے نہیں دے گی۔ ایک بار جہنم کی گود میں جو پڑ گیا وہ اس کو نکلنے نہیں دیں گی۔ اس کے لیے یہاں پر میں وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس بات میں بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے ہم سبھی لوگوں کے لیے میں اس پر آنا ضروری سمجھتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لے آؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں پر میں ایک جو ہے نا سلم کا لفظ ہے، سلم کافہ۔ عربی زبان میں سلم جو ہے اس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کے ہے اطاعت کے، دوسرے معنی ہیں سلامتی کے، اور تیسرے معنی ہیں اسلام کے۔ پوری کے پوری اطاعت گزاری کے ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کے ساتھ میں اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ میں اسلام کو قبول کر لو،
پورے کے پوری سلامتی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سرنڈر ہو کے مان لو، یہ اس کے معنی ہیں۔ اب سمجھو کہ تمہارے کان ہیں، آنکھ ہے، پاؤں ہیں، یہ سبھی اگر اسلام کی اطاعت میں کے اندر ہوں اور یہ باہر نہیں نکل پاوے تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہے۔ یہ آیت کا جو شارح نزول جو بیان کرتے ہیں ہمارے مفسر، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں۔ ایسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، تورات شریف کے بھی بہت بڑے عالم تھے اور بڑے متقی اور پرہیزگار انسان اس وقت بھی تھے جب انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے۔ کیوں اس وقت جو شکل تھی وہ بگڑی ہوئی شکل تھی، لیکن بگڑی ہوئی شکل میں بھی اہل عرب کا سب سے اچھا اور بھلا کوئی بندہ تھا وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے دل کے اندر میں یہ بات آئی کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے نبی اور رسول ہیں، اور وہ تورات شریف کے بہت بڑے مفسر تھے، مفسر تورات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو ان کو ایسا تھا کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تھوڑی کیا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو ہم کو تو تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ہے۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات کو مانیں، اور جو سنیچر کا جو دن ہے ان کا بڑا برکتی دن مانا جاتا تھا، جیسا کہ ہم لوگ تعظیم کرتے ہیں جمعے کے دن، کہ ہم جمعے کے دن کو سید الایام مانتے ہیں، تو وہ سید الایام کس کو مانتے تھے؟ سنیچر کے دن۔ ان کے دل میں آیا کہ ہم جمعے کا بھی احترام کر لیں، سنیچر کا بھی احترام کر لیں۔ 16-17 مہینے تک کے بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کا قبلہ رہا، تو وہاں رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے کہ ایسی دشا کے اندر میں ہم نماز پڑھیں کہ دونوں قبلے سامنے ہوں، بیت المقدس بھی ہو اور بیت اللہ بھی ہو، اور سنیچر کا بھی احترام کریں، جمعے کا بھی احترام کریں۔ سنیچر کے دن ان لوگوں نے اپنی ذات پر، یہودیوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا، جبکہ اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ تو اگر ہم نے سنیچر کے دن اگر دودھ اور اونٹ کا وہ استعمال نہیں کیا تو ہم کو کوئی دین اسلام میں کوئی فرض واجب تو ہے نہیں کہ سنیچر کو آپ کو دودھ پینا پڑے گا، ایسا کچھ تو ہے نہیں مسئلہ۔ ان کے دل میں ایسی بات آئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم یہ بات کر رہے، اگر اس زمانے میں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے تو ان کو بھی اس قرآن پر ایمان رکھنا پڑے گا اور اس قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا آنے کا تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، جب بھی اللہ پاک ان کو موقع دیں گے، وہ خود اس قرآن پر ایمان، حالانکہ ان کو اللہ پاک نے ان کے قلب مبارک پر اللہ پاک نے ماں کی گود میں، وہ پہلے اور آخری نبی دنیا کے اندر میں نسل آدم میں گزرے ہیں کہ جن کو ماں کی گود میں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی اور ماں کی گود میں نبوت عطا فرمائی، یہ اکیلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو انجیل یاد بھی ہوگی، لیکن آج تو خیر ہمارے پاس تو ہم کو انجیل اوریجنل شکل میں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، لیکن وہ تو خود انجیل کے حافظ ہیں، لیکن عمل کریں گے وہ اس کتاب پر۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا انفسہم، کہ قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تمام اپنے جھگڑوں میں، تمام ڈسپیوٹ میں وہ آپ کو اپنا حکم نہ بنا لے، اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس کو وہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے اور خوشی وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، دل کی خوشی سے اس کو قبول نہ کر لے، اس وقت تک کہ یہ
مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کیا کہ ہم اپنی بات اگر کریں تو ظاہری جو لباس ہے، ہم نے سفید کپڑا پہننا، سفید کرتا پہننا ہوتا ہے، سفید پاجامہ پہننا ہے، سفید ٹوپی پہننا ہے، اور لوگوں کو دکھنا ہے کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں۔ اصل چیز جو ہے مسلمان بننا ہے، ایمان لانا ہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، یہ اصل ہے۔ ظاہری وضاقت اور لباس، اس پر کل حشر کے میدان میں فیصلے ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ انسان کا لباس اور وضاقت اور اس کا جو بھی ہو وہ اقرب الی السنہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، صحابہ کی سنتوں کے مطابق ہو، خلفائے راشدین کی سنتوں کے مطابق ہو۔ ہماری ماں بہنوں کو جو ہے امہات المومنین سے سبق لینا چاہیے، وہ ان کے طریقے پر عمل کرے۔ آج دیکھیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر میں کہ مسلمانوں کی اگر پرسنٹیج وائز ہم دیکھنے جائیں پوری دنیا کے اندر، مگر پوری دنیا کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہر تیسرا یا ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ بعض آنکڑے ایسے بتاتے ہیں کہ 33% مسلمان ہیں، بعض آنکڑے ایسے بتاتے ہیں کہ 25% مسلمان ہیں۔ میرے کو آج تک کہ 25 سے کم والا کوئی ملا نہیں، اور 33% سے زیادہ والا بھی کوئی ملا نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوگا، بھی میرا تو کوئی گنا ہوا ہے نہیں، جو بھی ہوگا اللہ بہتر جانے۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت پوری دنیا کے اندر میں ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ وہ زور بت علیہم ذلت، ہم پر ذلت مار دی گئی ہے، والمسکنۃ، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے لیکن مسکینی کے ساتھ میں ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم محتاج جیسے ہو، وہ باؤ بغضب من اللہ، کہ ہم اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ہم سمجھو اللہ کی آیتوں پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ہم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں ہے ہمارا، ہم پورے کے پورے اسلام میں ابھی داخل ہوئے نہیں، اس کے لیے ہمارا یہ برا حال ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ ازلی دشمن اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے جو جد امجد ہے، ہمارے والد اور ہماری والدہ، یعنی ہم جن کو کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا، یہ دونوں یہ جنت میں تھے۔ جنت میں شیطان نے جو سب سے برا کام جو کیا تھا وسوسہ ڈالنے کا، اس کا جو سب سے برا کام تھا وہ ہمارے ماں باپ کو اس نے بے لباس کر دیا۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ شیطان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے کپڑے اتروا رہے ہیں۔ آج سمجھو ہمارے لباسوں کا حال دیکھ لو کہ دن بدن آدم کے بچے، اب وہ سمجھو کہ دیکھو کوئی مسلمان ہو غیر مسلم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب آدم کی اولاد ہیں اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو آج سمجھو آدم کے بچوں کی شیطان نے کیا درگت بنائی ہوئی ہے، یہ دیکھتے بنتا ہے۔ اور ہم کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو فارمولہ بتایا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان سے کیسا ہم نے دور رہنا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تم خود بھی اس شیطان سے دشمنی کرو۔ شیطان دشمن ہے ہمارا، ہم کو اس سے دشمنی کرنے کا حکم ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو تم کو دعوت دیتے رہے گا اور اپنی فوج اپنے لشکر کے ساتھ جمع کر لے گا، کہاں پر؟ اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ میں تم کو لے جا کر کے کھڑا کر دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، نہ ہمارے پاس میں ہمارا کاروبار دیکھو، ہماری معیشت دیکھو، ہم سمجھو کہ مارکیٹ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ناگپور شہر کے اندر میں بعضی منڈیاں جو ہیں، میں نام نہیں مناسب سمجھتا لیکن میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے، آج وہ غیروں کے ہاتھ میں ہیں۔ کیوں؟ ہم پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ کیوں؟
کیونکہ ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بلا دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے ہمارے کے اوپر میں یہ ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی۔ ہم نے اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا کہ علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے کون فیصلہ کرنے والے ہو سکتا ہے۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں شاید میرا وقت پورا ہونے جا رہا ہے، اور آخر کے اندر میں جیسا ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب بھی اکثر اعلان کرتے رہتے ہیں کہ مدرسے کے لیے مجلس تعلیم قرآن نے جو جگہ دی ہے مسلم فٹ بال گراؤنڈ پر، ہماری اپنی وہ بڑی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اس میں جتنا ہو سکے حسب الامکان، ہم کسی میں زبردستی تو نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ ایک ضرورت ہے، آپ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور پیسے کا کام پیسے سے ہوتا ہے اور دعا کا کام دعا سے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ دعا میں بھی ضرور یاد رکھیں، دعا کے ساتھ ساتھ میں دوا کا بھی اگر آپ لوگ بندوبست کریں گے اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے گا۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ دنیا کا مال جو ہے، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ دنیا کا مال جو ہے یہ یہیں رہ جائے گا، یہ کوئی سمجھو ہمارے ساتھ میں ہماری قبر میں چلنے والا نہیں ہے۔ قبر میں ہم ہمارے مردوں کو قبر میں ڈالتے ہیں تو نہ ان کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، اور نہ ہی سمجھو نہ کہ پیر میں چپل ہوتی ہے۔ ہم ایسے اپنے مردوں کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ جانے والا نہیں ہے۔ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جس سے جو بن سکے ہمارے ساتھی لوگ ہیں یہاں موجود، آپ چاہیں تو اپنے حساب سے نوٹ کرا سکتے ہیں۔ سب لوگ کوئی پیسے لے کے نہیں چلتے، آپ نوٹ کرا دیں، بعد میں ہمارے ساتھی آپ لوگوں سے تعلق قائم کر لیں گے اور انشاءاللہ وہ لے لیں گے۔ ماسٹر انعام الحق صاحب یہ ہمارے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، وہ اس وقت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے، اور بھی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بیمار ہوں، ان کی جو ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کی آپ ضرور اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی الکریم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا، یا اللہ کہنے والا بہت زیادہ محتاج ہے، یا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ جو بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی گئی ہے، یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی ہماری مدد فرما، اور ہم کو عمل پیرا کرا دے اس سے۔ اور جو ہمارے ساتھی جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، جن کی کوئی ضرورت ہے، یا اللہ ایک ایک بندہ آپ کی مخلوق ہے، آپ سب کی ضرورتوں کو خوب جانتے ہیں، ہر ایک کی ضرورتوں کو آپ پورا فرما دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا فتقبل دعا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔